مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے کے قریب الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کے اسکرین پر آپ نے کوئی کلام، کوئی گفتگو، کوئی کلپ سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے کیے ہوئے میسج کے ذریعے سے ہمارے پروگرام میں وہ کلپ چلایا جائے، الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں وہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں ہزاروں لوگوں کو الحمدللہ سینڈ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن اور عید ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ دل کھول کر اپنا فیڈ بیک دیں، اپنے جو پروگرام ٹرانسمیشن کے ہوئے اس حوالے سے۔ ظاہری بات ہے کہ پروگرام ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ کمزوری کا بھی سلسلہ جو ہے وہ اپنا ہو جاتا ہے، تو آپ چونکہ ناظرین ہیں اور آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور جب یہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے تو ہماری جو مجلس ہے، آئیڈیا مجلس جسے ہم کہتے ہیں، تو الحمدللہ ہم انہیں بھی آپ کا یہ فیڈ بیک جو ہے وہ دیتے ہیں۔ عید کے سلسلے بھی آپ نے جو ہے وہ اپنا دیکھے، تو اسی طریقے سے بالخصوص عید کے سلسلوں کے حوالے سے آپ اپنی فرمائشیں جو ہے وہ اپنا کر سکتے ہیں۔ بعض ایسے دلچسپ سلسلے جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے وہ نہ دیکھے ہوں، تو اب یہ بھی ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں پر کہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ ہمارے سلسلے میں میسیج کر دیتے ہیں، اور تو جو ٹرانسمیشن سید صاحب اس وقت میں لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی ہوتی تو ان کے کلپس جو ہے وہ ہمارے سلسلے میں جو ہے وہ چل جاتے ہیں، اور فیس بک پر جو ناظرین ہیں وہ کامنٹس کریں گے تو سید صاحب انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ شیئر کا بٹن بھی جو ہے وہ اپنا آپ دبا دیں۔ سید صاحب نے ممکن ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا ابھی تک لائیو نہیں ہوا یا ہو گیا ہے لائیو ہو گیا تو سید صاحب بھی انشاءاللہ شیئر کر رہے ہیں، میں بھی اپنی آئی ڈی پر شیئر کر دیتا ہوں۔ اور نہ صرف یہ سلسلہ، اس کے علاوہ مدنی مذاکرہ، دارالفتاء اہل سنت اور بقیہ سلسلے ہیں، ان کو بھی آپ شیئر کر دیا کریں، اور ہم سے رابطے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 0341125554، اس پر میسیج کر دیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر 0308262600، اس پر آپ واٹس ایپ کر دیں۔ سید صاحب سے جو اشعار پوچھنے ہوتے ہیں سلسلے کے دوران وہ بھی آپ اس پر میسیج کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پر، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنی فرمائشیں اور دیگر چیزیں بھی آپ واٹس ایپ نمبر پر ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق رمضان المبارک کے علاوہ ہم اپنے سلسلے میں جو ہے وہ جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور جھلکیوں سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ آج کے سلسلے میں ہم کیا کیا لے کر آئے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جو چیزیں جھلکیوں میں نہ ہوں وہ سلسلے میں ہی نہ شامل ہوں، جھلکیوں کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سلسلے کا حصہ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں جھلکیاں۔ بس باب پا جائیں ہم جانے عالم۔ قرآن پاک کی کچھ صورتوں کے مخصوص کچھ فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو کیسے لگے آپ لوگوں کو میرے عید کے کپڑے؟ یہ عید کے کپڑے ہیں۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ چاول کی فصل کو جدید طریقے پہ تھریشر کے ذریعے سے جو ہے وہ پروسیس کیا جا رہا ہے۔ اب
اب یہ جو ویل مچھلی ہے تقریباً اس کا وزن 1,36,000 کلو تک ہو سکتا ہے۔ میری ملاقات تقریباً 40 سال پہلے سمی بھائی کے ساتھ ہوئی۔ میں اس وقت بحریہ تھا۔ احمد کے ایک سفیر ہیں الیاس قادری، پوری محفل پہ چادر تنی نور کی۔ ناظرین آج کا پروگرام بڑے ایک اچھے انداز سے ہو رہا ہے۔ کون سا جملہ کہاں بول رہے ہیں؟ اس دن سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا، بڑا روشن تھا۔ یہ بات ہے گلزار حبیب مسجد کے زمانے کی، تو الحمدللہ مجھے اس زمانے میں امیر علیہ سنت کی ڈرائیوری کرنے کی سعادت ملتی تھی۔ جہاں مصطفیٰ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو آپ کو جو ہے وہ دکھانا ہے، اور ٹائم نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ سلسلے کا حصہ جو ہے وہ بنائیں گے۔ گزشتہ رمضان المبارک کا جو آخری ہمارا ہفتہ تھا جس میں سلسلہ ہوا تھا، اس میں کچھ میسیجز تھے۔ اس میں ایک میسیج یہ تھا کہ ذہنی آزمائش میں سید صاحب کے ساتھ ایک ایمن آتی تھی، وہ آپ کی کون ہے؟ کوئی آتی؟ وہ نگران شورا کی پوتی ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ آتی تھی، مطلب ہر سلسلے میں آتی تھی؟ پروگرام میں آتی تو میرے پاس ہی بیٹھتی تھی وہ، یعنی یوں سمجھے کہ جب آتی تھی یا مستقل؟ نہیں جب آتی۔ اچھا، جب آتی تھی وہ سید صاحب کے پاس ہی آتی تھی، اور وہ نگران شورا کی پوتی ہیں اور حامد بھائی کی بیٹی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک میسیج آیا تھا کہ جو پروگرام ہے یہ ہمارا، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کی کسی بھی اپلیکیشن کا تعارف جو ہے وہ آپ بتایا کریں۔ ہم نے آج سے کچھ سال پہلے ہم نے یہ شروع کیا تھا، غالباً شاید ایک اپلیکیشن کے حوالے سے ریکارڈنگ بھی کی تھی، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی اپلیکیشن کے بارے میں بتائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ ہی فیچرز بتا پائیں گے۔ آئی ٹی کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ اس کو یہ لوگ ہی جو ہے وہ اپنا بناتے ہیں، اور تو یہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ بنا پائیں گے۔ ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح کی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن کے فیچرز اتنے ہوتے ہیں کہ وہ بعض اوقات کہیں جو ہے وہ اپنا بڑی بن جاتی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کچھ سلسلوں میں کہ جو ہے وہ اپنا ہم چلا دیں۔ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ آپ کا میسیج جو ہے وہ اچھا تھا، اور ہم اپنے سلسلے میں ابتدا میں بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو دکھاتے ہیں، اور آج جو ہے وہ غلام رسول کا کارٹون آپ کو دکھانا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں یہاں کیسے؟ ہمیں ببلو بھائی نے بلایا ہے۔ بلایا تو مجھے بھی ہے۔ لگتا ہے ببلو بھائی نے آج افطاری میں بہت پکوڑے کھا لیے ہیں۔ ممکن ہے شربت زیادہ پی لیا ہو اور ان کا پیٹ پھول گیا ہو۔ ضرور کوئی نہ کوئی سرپرائز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچا کریں۔ ببلو بھائی نے عید کی شاپنگ کر لی ہے، اس لیے ہمیں بلایا ہے۔ السلام علیکم بچوں، اندر آ جائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آپ لوگ یہاں بیٹھیے، ببلو ابھی آتا ہے۔ واہ کیا بات ہے! بغیر اجازت اس طرح کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے غلام رسول بھائی، ہم اجازت ملنے کا انتظار کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے لگے آپ لوگوں کو میرے عید کے کپڑے؟ یہ عید کے کپڑے ہیں؟ مجھے تو لگا کسی جوکر کا کاسٹیوم ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے ببلو بھائی ہمیں کوئی کرتب دکھانے والے ہیں۔ دوستوں، ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے، لیکن ہم کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تماری اخاکا ولا تمازحہ، یعنی اپنے بھائی سے نہ تو جھگڑا کرو اور نہ ہی اس کا مذاق اڑاؤ۔ آپ کو ببلو بھائی سے معافی مانگنی چاہیے۔ سوری ببلو بھائی۔ اٹس اوکے، نو پرابلم، کھائیے۔ جزاک اللہ ببلو بھائی، مجھے اسی کا انتظار تھا۔
बबलू भाई, ये तो वाकई बहुत मजेदार हैं। आपने कहाँ से ली हैं? घर के साथ वाले मार्ट पर मिलती हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू गुलाम रसूल भाई, आजकल ईद की शॉपिंग चल रही है, तो कुछ लिबास के बारे में बताइए कि इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। लिबास अल्लाह पाक की अजीम नेमत है। अगर आप खुशहाल हैं तो अल्लाह पाक की नेमत को जाहिर करने के लिए अच्छा लिबास पहनना अच्छी बात है। और सफ़ेद लिबास की तो क्या ही बात है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर सफ़ेद लिबास पहनते थे। और हाँ, एक ज़रूरी बात ये कि बच्चों को बच्चों वाले और बच्चियों को बच्चियों वाले लिबास पहनने चाहिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत का लिबास पहनने वाले मर्द और मर्द का लिबास पहनने वाली औरत पर लानत फरमाई है। जज़ाकल्लाह गुलाम रसूल भाई। ये कितना बड़ा कैप है। सॉरी। माशाअल्लाह। तो ये सब कुछ मैसेजेस ये भी हैं कि तोहफ़ा इतने महीने, कुछ महीने इस तरह का। तोहफे तो हमने तकरीबन 12-15 तोहफे रवाना कर दिए थे, आपको मैंने बताया ना। अच्छा। और वो बस पहुँचना शुरू हुए हैं। दरअसल वो मेरे ख्याल में आखिरी दिन ईद के आ गए थे, शायद इस वजह से भी रुके होंगे। लेकिन अच्छा, कुछ मैसेज तो मुझे आ चुके हैं कि हमें 3 महीने का नहीं है, अगर 4 महीने का नहीं है तो पीछे का पीछे वाले होंगे तो वो रवाना किए हमने। अच्छा जी, तो चलें, हो सकता है कि जो है वो रवाना कर दिए हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो अपना मुमकिन है कि कुछ दिनों में आप तक पहुंच जाएंगे। वरना इंशाल्लाह जो है वो आप राब्ते में रहें। जिसका नहीं पहुंचता तो हमें जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है हमारा मदनी चैनल का, उस पर मैसेज कर दें, या SMS नंबर है उस पर जो है वो मैसेज कर दें। इंशाल्लाह सैयद सबसे मज़ीद उसकी डिटेल जो है वो ली जाएगी। फेसबुक पर एक मैसेज अकबर हुसैन भाई कह रहे हैं कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने आखिरी रोज़े पर जो दुआ फरमाई थी वो दिखा दें। इस्लामी बहन है ये, और इन्होंने कोई अच्छी नीयत भी नहीं पेश की, तो अच्छी नीयत भी पेश कर दें आप। और एक मैसेज ये है, इन्हीं का मैसेज ये है कि इतवार वाले दिन अशफाक भाई का प्रोग्राम आना चाहिए बच्चों के साथ लाइव। तो ये मशवरा है आपके लिए। ठीक है। अच्छा, एक जो है वो अपना मदनी मुज़ाकरे में गालिबन 27 रमज़ानुल मुबारक का जो मदनी मुज़ाकरा था उसमें एक बहार बयान की गई थी। एक शख्स था, पहले तो गालिबन पहले वो मुसलमान था, फिर दहरिया हो गया था, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमील सुन्नत की कोशिशों से जो है वो अपना वो दोबारा जो है वो अपना इस्लाम ले आए। और आज करीबन 30-40 साल या 35 साल के बाद जो है वो अपना अभी 27 रमज़ानुल मुबारक को उनका वो वीडियो क्लिप और वो वाक़या बयान किया गया, जो अमील सुन्नत की यूँ समझे कि अब क्या कहेंगे, यानी कैसा, यानी एक एक शख्स पर जो है वो अपना किस तरह की मेहनत की है। और वाकई ये जो लोग होते हैं इस तरह के जिनका ये जहन ख़राब हो जाता है, तो इनके जहनों में कुछ सवालात होते हैं और आम बंदा जो है वो अपना यानी आम आदमी नहीं डील कर सकता। तो बल्कि करना भी नहीं चाहिए। मेरे तो यहाँ तक फरमाते हैं कि हर मस्जिद का इमाम, हर आलिम दीन भी मुफ्ती नहीं होता है। हाँ, मसाइल भी वो जो बाकायदा प्रैक्टिस में हो, दारुल इफ्ता में बैठते हो तो उनसे लेना चाहिए। वही मसाइल का जो है वो अपना है। तो उस बहार का जो है वो मैसेज आया था कि ये आप चलाएं हमारे सिलसिले में, थोड़ी तवील है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो अगर पूरी नहीं चलाएँगे तो वो फिर उसका मज़ा जो है वो अपना वो हो जाएगा। आइए जो है वो देखते हैं। आइए एक आपको मदनी बहार दिखाते हैं। मेरा नाम वसीम ज़हूर सिद्दीकी है, कादरी सहीवाल से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी मुलाकात तकरीबन 40 साल पहले समी भाई के साथ हुई। मैं उस वक़्त दहरिया था, तो समी भाई मुझे कहने लगे यार हज़रत साहब आ रहे हैं, उनसे मिले। मैं कहा यार वो मौलवी होंगे, उनसे क्या बात करनी। तो मुझे कहने लगे मिलें तो सही। तो हज़रत साहब से मुलाकात हुई। नौजवान जो इस्लाम को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हदीस को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, तर्जमे को पढ़ते हैं, तो उनके ज़हनों में सवालात आते हैं। इसी तरह मेरे साथ हुआ कि जब मैंने इस्लाम हिस्ट्री को स्टडी किया, मैं भी ऐसे ही भटक गया, तो मैं दहरिया हो गया। हज़रत साहब से मुलाकात जब हुई तो हज़रत साहब बड़े स्मार्ट, उस वक़्त नौजवान, बड़े एनर्जेटिक और बहुत अच्छे लगते थे। हज़रत साहब से 9 बजे मुलाकात हुई, तो इस्लामिक बात उनसे तारफ़ हुआ,
फिर उन्होंने आर्गूमेंट करने शुरू हुए। तो सुर्खे जो हैं ये आर्गूमेंट से हारते नहीं हैं जल्दी, क्योंकि इनको फीड किए होते हैं, रेडीमेड क्वेश्चन है जो इस्लाम दुश्मन अनासर ने कि ये कैसे है, ये कैसे है। मैंने भी हसन से ये सब बातें की, हसन ने मुझे जवाब देने शुरू किए। शरीयत पे इतनी ज़बरदस्त पाबंदी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जितनी हज़रत साहब करते हैं। पैरोकार हो तो फिर ऐसा ही होना चाहिए, जिस पे आपका ईमान है उसकी पर्सनैलिटी का रंग आप पे ऐसे ही होना चाहिए जैसे हज़रत साहब पे था। ये चीज़ मुझे इम्प्रेस कर रही थी बहुत ज़्यादा। दोपहर के खाने का टाइम हुआ तो दस्तरखान बिछाया नीचे, तो उसमें कुछ लिखा हुआ था, कपड़े की मिल का नाम और ये। तो हज़रत साहब कहने लगे यार ये उठाएं। तो मैं कहा यार इतनी ज़बरदस्त पाबंदी, लेकिन मैं भी उनसे हार नहीं रहा था। शाम के 4 बज गए, गुफ्तगू होती रही, बीच में नमाज भी पढ़ी। शाम को आपने कहा कि बेटा हम पाकपतन जा रहे हैं, आप चलोगे? मैं कहा जी ज़रूर चलते हैं। तो हम घर से निकले तो मैंने उन्हें कहा जी बैग अपना मुझे दे दें। तो आप कहने लगे कि नहीं, हजूर अपना खुद वज़न उठाते थे तो मैं भी खुद ही उठाऊंगा। मैंने कहा यार ये किस तरह का इंसान है कि ये अपना वज़न भी नहीं उठाने दे रहे। खैर हम बस स्टैंड पे पहुँचे, आखिरी बस जा रही थी पाकपतन। तो मैंने हज़रत साहब को कहा, मैं कहा जी चाय पी लें? तो आपने कहा हाँ चाय पी लेते हैं। चाय जब पीने लगे तो वो बस वाला कहे जी जल्दी करो जी, जल्दी करें। तो उसने बस स्टार्ट की तो वो झटका लगा जब, तो चाय हज़रत साहब के कपड़ों पे। मैंने उठ के उसको मारा तो हज़रत साहब ने मुझे पकड़ा, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, कोई बात नहीं। हमने कपड़े वपड़े साफ़ किए साहब के। तो वो बस स्टार्ट करे तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने कहा इसने नहीं होना, करता रहे तू कोशिश। तो वो लगा ना, करता रहा कोशिश, नहीं हुई। हज़रत साहब ने जब चाय पी ली, मैंने कहा जी चलें? कहने लगे हाँ बेटा अब चलते हैं। मैं कहा चल भाई कर स्टार्ट। उसने स्टार्ट की तो फ़ौरन हो गई। तो मैं कहा हाँ, कह रहा हाँ जी। तो हम गए, पाकपतन गए, जो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आया। सब मस्जिद में चले गए तो मैं बाहर था। मैंने कहा यार मैंने पैंट पहनी हुई थी। मैंने कहा जी मैंने नमाज नहीं पढ़नी, ये आप पे फ़र्ज़ होगी, मेरे पे तो फ़र्ज़ नहीं है, मैंने क्या करना है पढ़ के। नज़रियात को बदलना बहुत मुश्किल काम होता है। खैर नमाज हुई, हसन ने कहा कि लाइटें मस्जिद की ऑफ कर दें। तो आपने दुआ मांगनी शुरू की। आई कांट एक्सप्लेन कि वो क्या फीलिंग्स थी, क्या महसूसात थी, वो किस फेज़ में उन्होंने दुआ मांगी, मेरे पे क्या फेज़ आया। मैंने हज़रत साहब को देखा तो वो ऐसे दुआ मांग रहे थे। मुझे वो लफ्ज़ याद हैं कि या अल्लाह ये हक़ का मुतलाशी है तो तू इसको रोशनी का मीनार बना दे, इसको सीधा रास्ता दिखा। बड़ी देर तक दुआ मांगते रहे हज़रत साहब, चीखें मार के रोना शुरू हो गया था। मैंने आपसे कहा कि आई कांट एक्सप्लेन कि वो फेज़ क्या होता है इंसान में, जब रूहानी तौर पे इंसान के अंदर तब्दीली आती है तो इंसान के साथ क्या होता है। खैर दुआ ख़त्म हुई तो मुझे नहीं याद, मैं हज़रत साहब के इस जगह पे मेरा सर था तो वो मुझे प्यार कर रहे थे। होश आया मुझे 10-15-20 मिनट बाद। तो आप मुझे कहने लगे कि बेटा आप दायरे इस्लाम से ना खारिज हो चुके हैं, मैं आपको दावत देता हूँ, आप कबूल करते हो? मैंने फ़ौरन आपसे कहा, आपका हाथ पकड़ के मैं कहा जी मैं। तो हज़रत साहब ने मुझे कलमे पढ़ाए, बाकायदा बाज़ाब्ता मुझे मुसलमान किया। हज़रत साहब बहुत कीमती इंसान हैं और 60 साल मेरी उम्र है तो सुन्नत पे मैंने अमल करता हुआ हज़रत साहब से ज़्यादा किसी शख्स को आज तक नहीं देखा। इतनी ज़बरदस्त शरीयत पे पाबंदी हज़रत साहब से मैंने नहीं देखी जो हज़रत साहब करते हैं। तो अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो बहुत कीमती सरमाया है हमारे मुल्क का भी, इस्लाम का भी, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। ये बहुत पुराना एक वाक़या हुआ था, आप क्या फरमाते कुछ? मैं फरमाऊँ?
یہ यादें, पुरानी यादें। अब्दुस्समी के घर पे ठहरा था, हमारा काफिला गया था वहाँ, तो इनके वालिद साहब जेलर थे अब्दुस्समी के, अब तो हयात नहीं है, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। तो छोटे आदमी थे बेचारे वो अब्दुस्समी भाई, पार्टी नहीं थे, छोटा सा घर था नीचे की, अब बड़ा होगा तो बहरहाल मेरा कमरा जो था तो उसमें ये इनको ले आए थे। वो उस वक्त तो ये इनका अपना शांति, जवान थे बिल्कुल ये भी, और वही बात हुई। तो मैं दौरान गुफ्तगू इनको कहा, इनको याद नहीं रहा होगा शायद, तुमको यार कब्र के हिसाब से डर नहीं लगता, क्या बोल रहे हो? बोला मैं मानता ही नहीं तो मुझे क्यों डर लगेगा, ऐसे बेबाक थे ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बहुत कुछ इन्होंने बताया, लेकिन कुछ ये भी मुझे भी लगता है भूले हैं, अब कुछ अब जुमले आगे पीछे हैं इसके। लेकिन ये कि बहरहाल ये कि ये वहाँ पाकपतन शरीफ की मस्जिद में जो इज्तिमा हुआ, बयान हुआ, दुआ मैंने इनके लिए की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ मुसलमान हो गए, उसी मस्जिद के अंदर हो गए मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हिदायत दी, अपना कोई कमाल यकीनन नहीं है, जो भी किया रब ने किया, तो रब ही करता है। कोई बोले मेरा कमाल है तो फिर उसके लिए सवाल है, अल्लाह हिदायत देने वाला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जेड़ा तकदा एक वारी ओ तकदा ही जांदा है, जेड़ा तकदा एक वारी ओ तकदा ही जांदा है, जेड़ा तकदा एक वारी ओ तकदा ही जांदा है, जेड़ा तकदा एक वारी ओ तकदा ही जांदा है। मेरे सुन सुन मुर्शिद दा दीदार बड़ा सोहना, मेरे सुन सुन मुर्शिद दा रुखसार बड़ा सोहना। अब आपने मनकबत का शेर पढ़ दिया, और हमें फरमाइश भी थी, जो कुछ हमारी स्टूडियो मनकबतें आई हैं, और हमने नीयत की है कि एक एक करके अपने सिलसिले में चलाएंगे इंशाअल्लाह। एक जो मनकबत आम तौर पर जिनका हिस्सा है 26वीं की, खलील भाई, तो आपने देखा वैसे एक तकसीम है, आप 12वीं में उमूमी तौर पर खलील भाई मतलब होंगे भी तो एक आध नात वगैरह पढ़ के, वो एक हिस्सा है। अशफाक भाई, महमूद भाई जो हमारे हैं, अच्छा, और जब 26वीं है, अच्छा, इसमें बाज़-ओ-क़ात महमूद भाई वगैरह भी होते हैं, वो कभी गुफ्तगू होती है ना, तो वो कहते हैं कि यार इस जगह जो इनका स्टेमिना जिस तरह से है पढ़ने का, तो वो बाज़-ओ-क़ात ये नहीं है। तो हर एक तकसीम अमीर अहले सुन्नत के गुलशन के हर फूल की खुशबू अलग है। तो चलें आइए खलील भाई की जो स्टूडियो मनकबत तैयार की गई थी वो आपको दिखाते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत, बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुर्शिद इलियास क़ादरी, मेरे इलियास क़ादरी, प्यारे इलियास क़ादरी, मेरे इलियास क़ादरी। क्या प्यारा प्यारा नाम है इलियास क़ादरी, मेरे इलियास क़ादरी, प्यारे इलियास क़ादरी, मेरे इलियास क़ादरी। रहमत के एक सफ़ीर हैं इलियास क़ादरी, रहमत के एक सफ़ीर हैं इलियास क़ादरी। हक़ के महे मुनीर हैं, हक़ के महे मुनीर हैं इलियास क़ादरी। मुर्शिद रहमत के एक सफ़ीर हैं इलियास क़ादरी, रहमत के एक सफ़ीर हैं इलियास क़ादरी। मुर्शिद इलियास क़ादरी, मेरे इलियास क़ादरी, प्यारे इलियास क़ादरी, मेरे इलियास क़ादरी। वो सुन्नियों की शान है इलियास क़ादरी, मेरे इलियास क़ादरी, प्यारे
इलियास कादरी मेरे इलियास कादरी शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत मुर्शिद शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत we love you अमीर अहले सुन्नत we love you अमीर अहले सुन्नत दीवानो आओ दामने अक़दस को थाम लो इस दर से मुस्तफ़ा की मोहब्बत के जाम लो भर भर के जाम लो जी भर के जाम लो भर भर के जाम लो जी भर के जाम लो इस दर से मुस्तफ़ा की मोहब्बत के जाम लो आका की सुन्नतों पे अमल का निज़ाम लो आका की सुन्नतों पे अमल का निज़ाम लो राहे सफ़ा के मीर है राहे सफ़ा के मीर है राहे सफ़ा के मीर राहे सफ़ा के मीर है इलियास कादरी मुर्शिद इलियास कादरी मेरे इलियास कादरी प्यारे इलियास कादरी मेरे इलियास कादरी अल्लाह का एहसान है इलियास कादरी मेरे इलियास कादरी प्यारे इलियास कादरी मेरे इलियास कादरी। माशाल्लाह सैयद साहब मुर्शिद हो गया। व्हाट्सअप के थ्रू एक मैसेज ये था कि आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ लब 2 बार आता हो, और एक मैसेज ये है कि अपना या यूसुफ शाह साहब का स्टूडियो कलाम रिकॉर्ड करवा दें। हाँ। शाह साहब का तो समझ आता है, हमारे साथ ऐसा मजाक तो ना करें ना, मतलब हम हैं सैयद साहब हम दोनों बैठ के स्टूडियो कलाम रिकॉर्ड करवा लें। नहीं ऐसा नहीं करो यार, मतलब आप तो देखो पढ़ते हो अशार, और मैंने तो कभी इस तरह शेर यहाँ कभी सिलसिले में भी नहीं पढ़ा, और हमारे स्टूडियो जिन्होंने कभी इस तरह नहीं पढ़ा आपने उनसे भी पढ़वा ही दिया ना। ये बंद करवाना जो है वो चाहते हैं। और कुछ आपके पास मेरे पास फेसबुक के ज़रिए मैसेज है, और ये है कि नूर शहर सेगमेंट प्रोग्राम के अंदर नूर शहर के मेहमान एक सेगमेंट आता था, बहुत अच्छा था, इसे कंटिन्यू होना चाहिए और होस्ट अशफाक भाई ही हों इसके। एक दूसरा मैसेज ये है इसकी असल में वजह बता देता हूँ कि देखें इस तरह के जो प्रोग्राम है ना, आप मुबल्लिगीन को, अच्छा हमारे यहाँ तकरीबन एक लिमिटेड मुबल्लिगीन हैं जो जिनकी गुफ्तगू अगर आप ये देखें कि माजी की यादें प्रोग्राम जो था वो ऑलमोस्ट इससे अगरचे कुछ डिफरेंट जो है वो अपना था, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ गुफ्तगू इस तरह की जो है वो अपना एक आप इंटरव्यू टाइप का जो है वो अपना समझ लें, अगरचे इसकी नौइयत मुख्तलिफ थी। तो अब लिमिटेड एक ही शख्स की अब मदरी चैनल पर कई दफ़ा आकर मुबल्लिगीन ने अपनी बातें बता दी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि नई चीज़ें जो है वो अपना पुरानी नई चीज़ें कैसे लेकर आ सकते हैं, नई तो आइंदा की तो चले जो है वो अपना आ सकती है। तो आपने चले पॉडकास्ट का जो है वो अपना ये एक पॉडकास्ट टाइप की थी, इसका तस्करा किया, तो उसमें एक पॉडकास्ट में निगरान शुरा के शहज़ादे बड़े शहज़ादे अच्छा उनकी फरमाइश आई हुई है। जी क्या फरमाइश है? आप जो बयान करते हो बयान कर ले फिर। हाँ, फरमाइश ये थी कि वो उन्होंने इसमें नात शरीफ जो है वो अपना पढ़ी थी। जानशीन मेरे नहीं, जानशीन ने नहीं, निगरान शुरा के शहज़ादे बगदाद भाई ने, हाँ, तो वो उसकी फरमाइश थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने तैयार भी की हुई है। तो चूँकि अभी ये तस्करा चल रहा है उसका पॉडकास्ट वगैरह का, तो आइए क्यों ना वो सुन लें नात शरीफ। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। हम हैं गुनाहों में डूबे हुए आका, हम हैं गुनाहों में डूबे हुए, जैसे है निभाओ, जैसे है निभाओ आका, जैसे है निभाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। माशाअल्लाह। फेसबुक पर एक SMS और है, और वो ये है कि
اکبر حسین بھائی اتوار والے دن کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ 9 بجے ہونا چاہیے. اچھا یہ جن کا میسیج ہے نا بہرحال آپ فیس بک پر ہی میسیج آیا تو آپ نیت کر لیں اتوار کو 9 بجے اٹھ کر جو ہے وہ دیکھنے کی. تو جب آپ اٹھ کر دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ 9 بجے ہی آپ کو کھلے آنکھ صلی اللہ ملے گا. ایک زمانے سے سالوں سے جو ہے ویسے عام دنوں میں پیر منگل بدھ اور جمعہ اور جمعہ ہفتہ اور پیر اور منگل یہ 4 دن جو ہے وہ 8 بجے شروع ہوتا ہے اور اتوار کے دن جو ہے وہ 9 بجے ہی شروع ہوتا ہے. اب پتہ نہیں آپ نے کون سا مدری چینل لگایا ہوا جو 9 بجے آپ کو کھلے آنکھ صلی اللہ. ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں نہ ہو کسی اور ملک میں ہو. تو یہ کہاں کا 9 بجے بول رہے ہیں سید صاحب مطلب پاکستان کا ہی جو ہے وہ ہے نا. اچھا ایک میسیج اور ہے کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں محسن بھائی کو بھی بلایا جائے. اور ایک میسیج ہے کہ اکبر حسین بھائی آپ اپنے پروگرام کے اندر بغداد بھائی کو بلائیں پلیز. میں نواب شاہ سے عرض کر رہی ہیں. چلیں بغداد بھائی کو محسن بھائی کا عرض کر دوں کہ یہ نا جامعۃ المدینہ کے استاد ہیں. اچھا عام دنوں میں جیسے جمعہ ہفتہ پیر اور منگل یہ 4 دنوں میں تو ظاہری بات ہے کہ وہاں صبح تدریس کرتے ہیں. اتوار کو چھٹی ہوتی ہے اور وہ ظاہری بات ہے ایک ہی دن ہوتا ہے. آپ اس کو اگر آرام کرنے کا کہہ لیں یا فیملی کے ساتھ جو ہے وہ لیکن پھر بھی بہرحال ہم بھی عرض کریں گے انشاءاللہ محسن بھائی کو بھی کا بھی جدول جو ہے وہ اپنا مہینے 2 مہینے میں ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ بنا لیا جائے. چلے جی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ دکھانا ہے. غالباً نور سحر پروگرام میں عبدالحبیب بھائی کی ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا تقریباً روز ہی آمد کا سلسلہ تھا تو کچھ بڑے زبردست قسم کے واقعات بتائے, کچھ امیل سنت کے بیان کیے اور مکہ مدینے سے متعلق بھی ہے اور ایک پرانا واقعہ بھی بیان کیا ہے. تو ہمیں آیا تھا کہ یہ واقعات آپ نے چلانے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ بات ہے گلزار حبیب مسجد کے زمانے کی. تو الحمدللہ مجھے اس زمانے میں امیر علیہ سنت کی ڈرائیوری کرنے کی سعادت ملتی تھی. اچھا. تو میں ہر جمعرات کو اجتماع کے بعد امیر علیہ سنت جب اجتماع کر کے نکلتے تھے تو میں گاڑی میں لے کر امیر علیہ سنت کو لے جاتا تھا. اچھا ہمارا پلان یہ ہوتا تھا کہ امیر علیہ سنت کی جہاں رہائش تھی نا کتاب گھر وہ بالکل گلزار حبیب کے پیچھے ہی تھا. یعنی میرا خیال ہے شاید 300 میٹر واک ہے مگر پبلک اتنی ہوتی تھی کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے پہلے باہر نکلتے تھے اور ایک راؤنڈ لگا کر پھر پیچھے سے آ کر امیر علیہ سنت کو وہاں ڈراپ کرتے تھے. کہیں جانا ہوتا تو چلے جاتے تھے. اس دن ایسا ہوا کہ امیر علیہ سنت نے ہم بیٹھے گاڑی میں تو کوئی ایک اسلام بھائی ساتھ تھے. امیر علیہ سنت کو کچھ مشورہ کرنا تھا. امیر علیہ سنت کی اس زمانے سے واک کرنے کی بڑی عادت ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا ہے تو مشورہ بھی کرنا تھا انہوں نے. تو مجھے انہوں نے آگے جا کر تھوڑا سا 1-8 کلومیٹر آگے جا کر انہوں نے کہا کہ اب ہمیں یہاں اتار دیں. اچھا اس زمانے میں سیکیورٹی وغیرہ کا تو معاملہ تھا نہیں جی. تو ہم مشورہ کریں گے اور ہم پیدل چلتے چلتے ہم چلے جائیں گے. تو میں نے امیر علیہ سنت کو اور اسلامی بھائی کو اتارا. وہ 2 ہی تھے اور میں تھا اور میں اپنے گھر کے لیے نکل گیا. میں تھوڑا آگے ایم اے جناح روڈ تک پہنچا تو بارش شروع ہو گئی اور بارش بھی ٹھیک ٹھاک شروع ہو گئی. اچھا اس زمانے میری اتنی ایج نہیں تھی. اللہ پاک نے کرم کیا میرے ذہن میں آیا کہ امیر علیہ سنت تو روڈ پہ ہیں اور بارش ہو رہی ہے وہ تو واک کرتے کرتے بھیگ جائیں گے. تو میں نے واپس گاڑی گھمائی اور میں اسی روڈ پہ واپس آیا تو امیر علیہ سنت اور وہ اسلام بھائی کسی درخت کے سائے میں کسی جگہ کھڑے تھے اور بارش ہو رہی تھی. تو میں نے جا کے گاڑی پارک کی اور میں نے کہا حضور بیٹھ جائیں. آپ کا جانا فائدہ مند ہو تو وہ جو امیر علیہ سنت کی جو خوشی تھی نا مطلب وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے مجھے آنا واپس. بولا کیوں آیا واپس؟ میں نے کہا میں نے دیکھا اتنی بارش ہو رہی ہے تو آپ تو بھیگ جائیں گے. تو امیر علیہ سنت کا ایک جملہ تھا وہ آج ہی اتفاق مجھے یاد ہے. میمنی نے کہا یہ آئی تو وفادار ہے. یعنی واپس اچھی ہوئی. یعنی یہ واپس آ گئے گھر جاتے ہوئے اور ہم نے بٹھایا گاڑی. پھر میں نے کہا بیٹھ جائیں. پھر میں نے چھوڑا گھر پہ. تو یوں دیکھا جائے تو یہ بیسیکلی تو ہمارے لیے سعادت ہے کہ پیر کی خوشی کا کوئی سامان بنا. لیکن آپ کو دے دی نا ڈگری. یہ اللہ کرے ایسے رہے زندگی بھر اور آخر وقت تک یہ رہے. لیکن یہ مطلب مجھے ایک اچھا یاد آ رہا تھا کہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت اس طرح بھی وقت کو استعمال فرماتے تھے. آپ کچھ سوچتے رہا کریں ہمیں فائدہ ہوتا ہے. ایک اور بات یاد آ گئی وہ شاید ہم نے سنایا تھا واقعہ لیکن وہ واقعی سب کے چہروں پہ مسکراہٹ لے آئے گا. وہ اصل میں کمال تھا نگران شورا کا. ہوا یہ کہ ہم حج پہ تھے ساتھ اور وہ کیوں میرے لیے یادگار ہو گیا کہ امیر علیہ سنت کے ساتھ حج بھی تھا نگران شورا بھی تھے جانشین امیر علیہ سنت بھی تھے. تو آپ نے دیکھا مسجد عائشہ کے باہر وضو خانے وغیرہ بنے ہوئے مسجد عمرہ کے باہر. تو وہاں مسجد عائشہ کی زیارت کے لیے گئے تھے مسجد عمرہ کی. تو وہاں وضو خانے بنے تو ہم سب وضو کرنے گئے. تو میں وضو کر کے سب سے پہلے آ گیا. پھر نگران شورا بھی باہر آ گئے. امیر علیہ سنت بھی وضو وغیرہ فرما رہے تھے. تو ایک میں اور عائشہ بھی یوں کھڑے تھے نا باتیں کر رہے تھے. تو نگران شورا کے پیچھے سے کوئی بندے نے مجھے دیکھ لیا. اب اشرف کو اس کی جو ایکسائٹمنٹ تھی نا وہ دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے جس طرح وہ چمٹا عبدالحبیب بھائی میں آپ کو چینل پہ دیکھتا ہوں اور وہ جو ایک فین کا انداز ہوتا ہے. تو نگران شورا نے اس کی پیٹھ تھپک رہے نا ہاں یہ وہی عبدالحبیب بھائی ہیں جو چینل پہ آپ جن کو دیکھتے ہیں. اچھا اس نے نگران شورا کو دیکھا ہی نہیں. تو وہ کہہ رہا ہے اچھا وہی ہے مجھے یقین نہیں آ رہا. وہ کہتے نہیں یہی ہے. اچھا
اچھا جب اس کو تھوڑا سا وہ کول ڈاؤن ہوا نا میں نے کہا مڑ کے دیکھو پیچھے کون ہے. تو وہ جب مڑا تو اس نے نگرانی شورا کو دیکھا, اب وہ نگرانی شورا سے چپک گیا, آپ بھی آئے ہوئے ہیں. میں تو حیران ہو گیا اب جو اس کا انداز تھا. اچھا بھائی صاحب نے مجھے اشارہ کر دیا, اب ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کو اس کو سرپرائز دینا ہے, یعنی ہم دونوں سے وہ مل چکا ہے, امیر اہل سنت سامنے وضو فرما رہے ہیں. تو باتیں کرتے 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 نا امیر اہل سنت تشریف لے آئے نا, تو اب نگرانی شورا نے اشارہ کیا ادھر دیکھیں. جب اس نے دیکھا اشفاق بھائی ہمیں ڈر لگا وہ امیر اہل سنت کو گرا نہ دے, تیر نہیں اس طرح چھوٹتا, وہ اس طرح کیا امیر اہل سنت طرف وہ کس طرح وہ چمٹا. اچھا اس کی خوشی کا عالم یہ تھا, میں نے زندگی میں شاید پہلی بار کسی کو ہنستے اور روتے ساتھ دیکھا ہے, یعنی وہ ہنس بھی رہا ہے اور وہ رو بھی رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے, یعنی وہ جذبات کے اس لیول پر پہنچ گیا. کوئی بھی ہو اسی طرح, یعنی اس کو نگران شورا بھی مل گئے, امیر اہل سنت بھی مل گئے, اور اس طرح اچانک مل گئے کہ اس کی جو کیفیت تھی. اچھا پھر جو امیر اہل سنت کی ایسے موقع پہ فراست, وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے, وہ مکے میں ٹیکسی چلاتے تھے, وہ ضد کرنے لگے کہ آپ نے میری گاڑی میں جو ہے نا میں آپ کو چھوڑوں گا, ڈراپ کروں گا. امیر اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں, شفقت بھرے انداز میں اس کو کہا نہیں بیٹا ہم چلے جائیں گے, ہماری گاڑی ہے اور یہ اور وہ. اچھا وہ چلے تو گئے. پھر میں نے پوچھا کہ اتنی محبت سے کہہ رہا تھا چلے جاتے, کہا بیٹا یہ جس جذبات میں تھا نا اس نے گاڑی نہیں چلانی تھی, آپ وہ ویژن دیکھے, اس کا دماغ اس وقت تو کہیں اور تھا نا, وہ تو واقعی ہواؤں میں اڑا تھا. ایسا میرے ساتھ ہوا ہے. اچھا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے, میں بھی پنجاب کے کسی سفر پہ گیا, مجھے کوئی اسلام پہ لینے آئے. اچھا وہ پہلے تو مجھ سے مل کے روتے رہے جنہوں نے گاڑی چلانی تھی, اور وہ ایک ہی جملہ کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا, مجھے یقین ہی نہیں آ رہا. اچھا وہ بیٹھ گئے ڈرائیونگ سیٹ پہ, میں ان کے برابر, میں نے کہا یار اس کو ابھی تک تو یقین نہیں آ رہا, یہ گاڑی کا کیا, 3 بار ایکسیڈنٹ ہوتے تو گاڑی بچی ہے. میں نے کہا آپ ایسا کریں گاڑی روک لیں, میں چلا لیتا ہوں, مجھے پتا ہے اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہے. وہ کہتے واقعی عبداللہ بھائی میں بیسٹ ڈرائیور ہوں, لیکن میرے ہاتھ پیر پھول رہے ہیں, مجھے یقین نہیں آ رہا. تو میں نے کہا یار اتنی محبت کرنے والے فین کو مت بھیجا پڑو, کرو گاڑی لے کے. اور یہ اس وقت مجھے امیر اہل سنت کی وہ فراست یاد آئی کہ بھائی اتنے جذبات میں وہ ہے, گاڑی آپ کی وہ مانگتی ہے, اٹینڈنس مانگتی ہے. اگر آپ کا دماغ ہی کہیں اور ہے اور آپ جذبات میں, تو کہیں آپ برے کر دیں گے, کہیں اور ہی پہنچا دیں گے. اب یہ دیکھیں کہ نور سحر میں کیسی بہترین گفتگو واقعات امیر سنت کے حوالے سے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ سحری کے وقت میں ایک تعداد ہوگی جنہوں نے نہیں دیکھا, تو الحمدللہ ہمارے سلسلے میں اب جنہوں نے بھی جو ہے نا یہ فرمائش کی, اور ماشاءاللہ دیکھیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنا دیکھا, اور ہمیں بھی ظاہری بات ہے اچھا لگا. اچھا ایک ابھی میں نے جو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام کے 9 بجے کے حوالے سے گفتگو کی تھی نا, ظاہری بات ہے میری معلومات بھی ایک عرصے پرانی یہی ہے شروع میں کہ کھلے آنکھ صلی اللہ جو ہے وہ اتوار کو 9 بجے ہی ہوتا تھا, لیکن چونکہ ابھی ہماری بزرگوں کی جو ٹرانسمیشن جب سے جو ہے وہ اپنا شروع ہوئی ہے نا, تو 10 بجے ہماری یہ بزرگوں کی ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ اگر 9 بجے کھلے آنکھ صلی اللہ شروع ہو تو اب وہ 10 بجے اسے ختم کرنا پڑے گا 1 گھنٹہ. ویسے اس کا ڈیوریشن جو ہے 2 گھنٹہ, تو اس لیے اس کو بھی اتوار کو 8 بجے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. تو اب اس وجہ سے یوں سمجھیں کہ وہ سلسلے کی ڈیوریشن کی وجہ سے اور آگے بزرگوں کی ٹرانسمیشن کی وجہ سے یہ 8 بجے کیا گیا ہے. ایک میسیج ہے, اچھا, اور وہ یہ ہے, ایک آئی ڈی سے نام تو نواب زادہ لکھا ہوا ہے, مغل. ہاں میں نے ویسے نوٹ کر لیا, میں سمجھا شاید آپ دیکھنے میں لگے ہوئے کہ یہی والا, کہ اگر میں یہ کہوں جی آپ کے پاس بھی آیا ہوا یہ؟ نہیں, میں نے فیس بک پر ہی ابھی آپ کو دیکھا, تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اب تک میری کوئی فرمائش نہیں پوری ہوئی, یہ آپ مانیں گے؟ چلیں بھائی مان لیتے ہیں, لیکن آپ نے اپنی کوئی فرمائش نیچے بھی لکھی نہیں ہے, تو اب لکھ دیں, انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ لیکن ساتھ میں اچھی نیت کے ساتھ بھی بھیجیں, اچھی نیت بھی ہے تاکہ ہمیں بھی یاد رہے کہ اچھی نیت آئی تھی, تو ان کی فرمائش ہم نے چلا نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے. اچھا سید صاحب, آپ نے جو ہے نا ایک تو وہ لب والا شعر آپ نے سنانا ہے جس میں 2 مرتبہ لب آتا ہو. ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ ہمارے ظفر مدنی بھائی ہیں جو ویسے بیسیکلی اس پروگرام کو تیار کرتے ہیں, اور اس کے پیکیجز وغیرہ بھی جو ہے وہ چلانے کا کام, تیار کرنے کا, پھر گروپس میں سینڈ کرنے کا. وہ یوں سمجھے کہ اپنے گاؤں جو ہے وہ اپنا گئے ہوئے, اپنے غالباً شاید ان کے بھانجے وغیرہ کسی کی جو ہے بھتیجے وغیرہ کی شادی ہے, تو انہوں نے وہاں سے سید صاحب آپ سے ایک میسیج کیا ہے, اور انہوں نے بولا ہے کہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ عزیز 2 بار آتا ہو, اور اسی میں لفظ پسند بھی 2 بار مرتبہ ہے. تو ابھی سنا دیں. اچھا, اتنا یعنی آسان پوچھ لیا انہوں نے؟ بالکل بہت ایزی پوچھا. اچھا, کہ انہوں نے اس سے پہلے خاک مدینہ پوچھا تھا, وہ میں نے چینج کروایا, انہوں نے یہ والا پوچھ لیا, مجھے لگا تھوڑا مشکل ہوگا. یہ مولانا حسن رضا خان کا ایک شعر ہے. ماشاءاللہ سنا دیں. اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہو, اپنا عزیز وہ ہے جسے تو
تو یہ سب ایک میسیج ہے کہ شکریہ ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اتنے مہینوں بعد مجھے میرا تحفہ مل گیا. یوسف بھائی کا شکریہ ان کو بول دیں. ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ 2 دفعہ واپس جانے کے بعد تیسری دفعہ آیا ہے انعام. یہ کیا ہے؟ یہ ابو بکر تو نہیں ہے؟ نام مجھے ان کا نہیں جو ہے وہ اپنا پتہ، میسیج جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہی ہوں. اب آپ اس سے اندازہ لگا کہ ان کا خود کا میسیج آپ کے پاس ہے. ہم اپنے طور پہ کتنی کوششیں کرتے ہیں، یعنی کہ ایک بار چلا گیا ان کا ٹیلی فون ریسیو نہیں ہوا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، ٹیلی فون ریسیو نہیں ہوا تو پھر وہ اپنے پاس انہوں نے رکھا کافی دن تک، اور پھر وہ واپسی کراچی ریٹرن ہو گیا. جانے کا خرچہ، پھر وہاں سے ریٹرن آنے کا خرچہ. ایک ہم نے دوبارہ بھیجا، اللہ، تو دوبارہ یہ اپنے ایڈریس پہ موجود نہیں تھے. اللہ اکبر. اچھا، انہوں نے رابطہ کیا ہوگا پھر اس پر، اس نمبر اس پر بھیج دیں. ایڈریس پہ نہیں تھے تو جو لکھا ہوا پھر ہمارے پاس پارسل جب واپس آتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ایڈریس پہ موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 بار ہوگا. پھر ہم نے دوبارہ بھی رمضان میں تیسری بار بھیجا تو اب پہنچا ہے ان کو. ہونا تو یہ چاہیے، اگر ان کی جیب اجازت دے تو یہاں جو اس کا نہیں، بالکل دعوت اسلامی کے مدنی احتیاط باکس ہر جگہ موجود ہیں. اپنی خوشی سے دعوت اسلامی میں جو ڈالنا چاہے بالکل ڈالیں، دے دیا جائے. چلیں جی، ماشاءاللہ ہم سید صاحب سے وہ اسکرین پر کچھ لفظ مکمل کرواتے ہیں، وہ اب انشاءاللہ اب مکمل کروائیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلسلے کے دوران بھی میسیج آیا تھا کہ یہ والا جو ہے وہ کلام سنا دے. ہو سکتا ہے انہوں نے جھلکیوں میں دیکھا ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں سمانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ماشاء اللہ. چلیں جی، اب وقت ہوا چاہتا ہے سید صاحب سے ہم نے جو لفظ مکمل کروانا ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو اسکرین پر کہ سید صاحب نے آج کون سا لفظ مکمل کرنا ہے. جی سید صاحب پورا ہی خالی ہے. کیوں؟ ایک تو کچھ ایک لفظ تو لگا ہوا ہوتا ہے. آج پورے خالی ظفر میں نہیں، اس لیے. اچھا، وہ اس میں اسحاق بھائی ایک لفظ جو ہے نا واو کا اضافہ کر دیں. نہیں، واو نہیں کرنا.
آپ اپنے حساب سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ اضافہ کر دیں، کیونکہ نقل ہو گئی. اب آپ جی چلیں. الف ہے اس میں؟ الف الف یہ بنت غلام فرید ہیں لیا سے، انہوں نے یہ لفظ بھیجا تھا جو آپ سے پوچھنا تھا. الف لگ گیا اس میں. میم ہے؟ میم ہے. لام. اچھا الف مدہ بھی اس میں شامل ہی ہے نا الف میں؟ ہاں وہ ہوتا تو ہم لگا دیں. یا ہے اس میں؟ یا نہیں ہے. نون ہے اس میں؟ نون بھی نہیں. واو لگا ہے اس میں؟ واو وہ تو ہے. دیکھا یہ آپ نے جی واو لگا. اوہ دو آ گئے. اچھا یہ آپ کیوں، میں نے واو کیوں بیک مارا تھا پتہ ہے؟ اسی دو کی وجہ سے. اسی وجہ سے میں نے کہا یار دو لگ جائیں گے، اور میری توجہ اس طرف نہیں گئی کہ اب میں جب بیک پہ جاؤں گا تو ایک لفظ تو اور لگے گا واو کا بھی، آپ کو پتہ چل جائے گا. چلیں پہنچ جائیں، اور پہنچا ہی دیں گے ہم. جیم ہے اس میں؟ جیم نہیں ہے. اچھا میں تو سمجھا کہ اب اشارہ بتائیں کیا ہے. پاک پتن شریف سے جواب آ گیا. کیا بات ہے. بابا فرید رحمۃ اللہ کے مزار شریف، انہی کا فیضان. چلو آپ کو یعنی اب اشارہ دینے کا وقت ہے. یہ جو آخر والا جو واو ہے نا، یہ ان دونوں لفظوں کے درمیان جو ہے نا وہ عطف کا کام کرتا ہے. ہاں جیسے جس کا ترجمہ اور پڑھتے ہیں نا ہم. دال ہے اس میں؟ دال پوچھ لیا تھا میں نے. دال نہیں پوچھا تھا. پوچھا تو ہو گیا آپ کا کام. را لگا دو اس میں. ہیں را لگاؤ جی. سین بھی لگا دیں. واہ. درود و سلام. فیضان درود و سلام. ہاں بنت غلام فرید لیا سے انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بغیر اچھی نیت کے میسیج کیا تھا. نہیں کی ہوگی، ہم نام لگانا بھی جو ہے وہ اپنا رہ گیا ہم سے. آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. یہ یوں سمجھے کہ رمضان المبارک میں عابد شاہ صاحب ایک پروگرام جو ہے وہ کر رہے تھے، یعنی روڈ شو آپ ٹائپ کا ہوتا ہے. روڈ پہ جا کر عوام سے کچھ سوالات، کچھ گفتگو دینی حوالے سے جو ہے وہ اپنا کر رہے تھے. تو ایک جگہ بیٹھ کر غالباً 2-3 بھائی تھے، ان سے کچھ گفتگو کے حوالے سے کہ یہ کون سا لفظ ادب والا ہوتا ہے، کس طرح بولنا چاہیے. تو اس سیگمنٹ کا ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ آپ دکھائیں. آئیے دکھاتے ہیں آپ کو. میں آپ لوگوں کو ایک جملہ دے رہا ہوں، آپ نے بتانا ہے. اچھے انداز سے بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھے انداز سے بول سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا، اس کی جگہ کیا بولیں؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں. اور اس سے اچھا ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے یہ فرمانا چاہتا ہوں. فرمانا چاہتا ہوں. میں آپ سے یہ فرمانا چاہتا ہوں. یہ کیسا جملہ ہے؟ یہ بہت اچھا جملہ ہے. میں آپ سے فرمانا چاہتا ہوں، یہ ایک مہذب انداز میں بہت زبردست بات ہے. آپ کیا آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اچھا یوں ہے، یہ فرمانا چاہتا ہوں نا، یہ جملہ ایسا ہے اصل میں ہماری روٹین میں نہیں ہے. یہ والے جملے ہیں ہی نہیں، بولتے ہی نہیں ہے. اب جب بولتے نہیں ہے، یہ فرمانا نا، یہ کسی بزرگ کا فرمان ہوتا ہے نا، وہ ان کے لیے بولا جائے گا. آپ کچھ فرمائیے.
اگر میں بول رہا ہوں یہ میں کچھ فرمانا چاہتا ہوں تو یہ یہاں نہیں آئے گا. ادھر کون سا جملہ بولا جائے گا؟ چلے بتائیں. اگر میں کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اور اچھا گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی اچھا گا. یوں ہے جب کسی بڑے سے بات کریں گے تو یہ جملہ ہے کہ اور زیادہ اچھا ہے کہ میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. کھانا کھا لو، کیا بولیں گے اس کی جگہ پہ؟ کھانا نوش فرما لیجیے یا کھانا کھا لیجیے. اچھا، اس میں بھی کھانا نوش فرما لیجیے. یہ کیسا جملہ ہے؟ بہترین جملہ ہے. بہترین. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کھانا نوش فرما لیں. انسان کو بھوک لگ جائے. بالکل یہی جملہ اچھا ہے. کیا جملہ اچھا ہے؟ کھانا نوش فرمانا چاہتا ہوں. ارے میرے بھائیو سنو میری بات. ناظرین، آج کا پروگرام بڑے ایک اچھے انداز سے ہو رہا ہے. کون سا جملہ کہاں بول رہے ہیں؟ بعض دفعہ بندہ اچھے الفاظ کا انتخاب کرنے کے چکر میں وہ جملہ ہی غلط ہوتا ہے. اچھا، یہ کھانا نوش فرما لیں، یہ نوش جو ہے پینے کے ساتھ آتا ہے. چائے نوش فرما لیجئے، ٹھیک ہے. کھانے کو نوش نہیں کہا جائے گا. پانی نوش پینے کے، لسی ہے ادھر چل جائے گا نوش. پینے کی چیز کے ساتھ بولیں گے نوش فرما لیجیے. نوش فرما لیجیے. اب یہ اچھا ہو جائے گا. ماشاء اللہ. سید صاحب، ایک میسیج ہے اور یہ آپ کو یہ اشعار پڑھنے پڑیں گے قصیدہ بردہ شریف کے، اور میسیج ہے could you please recite اور play a recorded episode برائے مدینہ قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سنا دیں. عامر اتاری ہیں سڈنی آسٹریلیا میں سے، ان کا میسیج ہے. الحمدللہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ آسٹریلیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے. کوئی اچھی نیت بھی تو ہونی چاہیے. ہاں، اچھی نیت ان کی نہیں ہے. انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ اشعار سنائیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کال سینٹر کے واٹس اپ نمبر پر ان کی نیت بھی آ جائے گی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مختهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک میسیج آیا تھا سلسلے کی ابتدا میں. رمضان المبارک میں فجر کی نماز کے بعد نگران شورا کا بیان ہوتا تھا، آپ اسے اپنے ہر سلسلے میں شامل کیجئے. ظاہری بات ہے بیان تو پورا کیسے جو ہے وہ شامل کریں گے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو نگران شورا کے فجر کے بیانات ہیں یہ مدنی چینل پر باقاعدہ جو ہے نا وہ رمضان المبارک کی ٹاکی وغیرہ کاٹ کر یہ دوبارہ جو ہے وہ چلتے ہیں. الحمدللہ وہ تیار ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں اس کی اپڈیٹ بھی جو ہے وہ دے دیں گے کہ یہ کس وقت جو ہے وہ پورا کا پورا بیان جو ہے وہ چلتا ہے. آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک کلام سناتے ہیں، اور اس کلام ہے جنید شیخ بھائی نے ذہنی آزمائش میں پڑھا تھا، وہ سوئے لالہ زار جو ہے وہ پھرتے ہیں. وہ سوئے لالہ زار
سوے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ماشاءاللہ ایک میسیج ہے کہ یوسف انکل سے پوچھئے گا کہ کبھی رمضان المبارک میں مدینہ شریف میں افطاری کی ہے؟ دعا کر دیں اللہ پاک نصیب فرما دے مکہ مدینہ کی آمین آمین۔ افطاریاں سحری، جنہوں نے اکبر محسن بھائی کے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اور جنہوں نے میسیج کیا ان کے لیے آپ جو ہے وہ اپنا کر دیں، اللہ پاک انہیں بھی نصیب فرمائے۔ اچھا آئیے آپ کو جو ہے وہ اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا کلام سنا دیتے ہیں۔ ابھی جس چیز کا تذکرہ ہو رہا تھا سید صاحب، ابھی جو میسیج آیا اور وہ کلام ہے، اب اسباب پا جائیں، ہائے کاش اب اسباب پا جائیں ہم جانے عالم، پہنچ جائیں تیرے حرم جانے عالم، پہنچ جائیں تیرے حرم جانے عالم، مدینے کو دیکھے ہوا ایک عرصہ، مدینے کو دیکھے ہوا ایک عرصہ، مجھے کاٹ کھائے یہ غم جانے عالم، مجھے کاٹ کھائے یہ غم جانے عالم، پہنچ جائیں تیرے حرم جانے عالم، گناہوں نے مجھے مار ڈالا، گناہوں نے
جان عالم کرم جان عالم کرم جان عالم کرم جان عالم کرم نہ کرو گے خبر کر نہ لوگے کرم نہ کرو گے خبر کر نہ لوگے کدھر جائیں گے جان عالم کدھر جائیں گے ہم جان عالم. ماشاءاللہ ایک میسیج آیا ہے سید صاحب سے، فرمائش ہے کہ سفر دنیا پور جو ذہنی آزمائش کے سلسلے میں ہوا تھا اس کا یاد اب وہ لکھا ہوا تو صحیح نہیں ہے، یادگار واقعہ سنا دیں. کون سا واقعہ تھا بھائی جو وہاں رونما ہوا تھا؟ مجھے یاد نہیں ہے. واقعہ تو بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کون سے واقعے کا تذکرہ کون سے واقعے کا. ظاہری بات ہے کہ کسی سلسلے میں کہیں نہ کہیں تذکرہ ہوا ہوگا تو جو لوگوں نے، یا یہ وہی ہوں گے جو وہاں ہو سکتا ہے دنیا پور میں آپ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہوں، تو آپ اشارہ دے دیں. ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ چلیں ان سے اشارہ لیں پھر بتا اشارہ جو ہے وہ آپ دے دیں. آئیے آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور وہ عدنان شیخ بھائی نے پڑھا تھا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا کرنا. دوا دینا نبی میرے دردی دوا دینا جدو وقت نظر دامبردی ہوا دینا جدو وقت نظر دامبردی ہوا دینا میں نہ تیری پڑھتا میں ذکر تیرا کرتا میں نہ تیری پڑھتا میں ذکر تیرا کرتا اس ذکر دی برکت اس ذکر دی برکت میری قبر بسا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا دل روندہ جان دینے جگو جو کی مدینے نو دل روندہ جان دینے جگو جو کی مدینے نو سانو پیا سانو پیا دربار بکھا تیرا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا. ماشاء اللہ. سید صاحب ایک دو میسیج ہیں وہ انشاءاللہ جب ہم قرآن اندازی کر رہے ہوں گے اس دوران جو ہے وہ تحائف جو تبرکات وغیرہ کے حوالے سے تھا. آئیے ابھی آپ کو سلمان مدنی بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، کھلے آنکھ صلی علیہ میں تو شمع رسالت ہے تیرا پروانہ.
تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، تو ماہ نبوت ہے، شمع رسالت ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے رسالت ہے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام سے، تا حشر رہے ساقی، تا حشر رہے ساقی، آباد یہ میخانہ، تو شمع رسالت ہے، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک کلام ہے مختصر ہی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، یہ کلام آپ کو سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک آدھ وظیفہ ہے وہ بھی مختصر مفتی شفیق صاحب نے بیان کیا تھا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ قرآن اندازی۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ
آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ، آج کی رات ہے۔ ماشاء اللہ، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ ایک کلپ ہے مفتی شفیق صاحب کا، انہوں نے وظیفہ بیان کیا تھا، تو وہ انشاءاللہ آپ کو وظیفہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر قرآن اندازیہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس نے صبح کے وقت یہ کہہ دیا، یعنی یہ پڑھ دی، یہی آیتیں ساری بیان فرمائی، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ ارشاد فرمایا اس دن اس میں جو نیکی اس سے چھوٹ گئی تو اس کا ثواب پالے گا، اور شام کے وقت کہہ دیا تو اس رات میں جو نیکی اس سے چھوٹ گئی اس کا ثواب پالے گا۔ یعنی عام نفل نیکیاں یا کئی ایسی نیکیاں ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی فرائض واجبات چھوڑ کر کہے کہ یہ مجھے ثواب تو مل گیا میں نے یہ پڑھ لیا، نہیں، وہ نیکیاں جو اس سے عام طور پر نفلی طور پر جو آدمی کرتا ہے، اضافی فرائض واجبات سے ہٹ کر کوئی کرتا ہے، وہ اگر اس سے کوئی رہ جاتی ہے تو اس پڑھنے کی بدولت اللہ اس کے اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، اب آپ کو ہم جو ہے وہ قرآن اندازیہ دکھائیں گے، اور قرآن اندازی کا جو ناموں کا سرکل گھوم رہا ہوگا اس دوران ایک سید صاحب سے ایک تو یہ میسیج آیا تھا کہ نومبر، آپ دکھا دیں اسکرین پر، آپ ونڈو پہ جو ہے نا وہ نام، ایک شعر بھی سنانا آپ کو۔ اچھا، ایک لب والا جو ہے وہ نومبر اور دسمبر کے کچھ میسیجز بھی ہیں کہ جن کا تحفہ جو ہے نا ہمارے سلسلے میں نکلا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کچھ تو ماشاءاللہ جیسے ابھی میسیج آیا تھا پہنچ بھی گئے، اور ایک میسیج آپ اسکرین پر حضور دکھا دیں وہ قرآن اندازی، جی یہ چلنے دیں۔ اور ایک تھا ماہنامہ فیضان مدینہ کا، مدنی مذاکرے میں ان کا جب میسیج آیا کہ انعام نکلا تھا، اور رابطہ بھی کیا گیا، ایڈریس وغیرہ بھی لیا، لیکن ابھی تک ماہنامہ فیضان مدینہ، تو ہو سکتا ہے دیر سویر جو ہے وہ اپنا ہو گئی، عید کی چھٹیاں بھی آئی ہیں، تو فکر نہ کریں، انشاءاللہ جب آپ سے ایڈریس لیا ہے تو آپ کو جو ہے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ بھی وہ بھیج دیں گے۔ اب شعر آپ سنا دیں، یہ قرآن اندازی پہلے ہاں یہ والی کر لیں آپ، اس کے بعد مدینہ بنت نور خان واہ کینٹ، اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو تبرکات روانی کی جائیں گے۔ اگلی قرآن اندازی دیکھتے ہیں، اور اس دوران ایک شعر جو پڑھنا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ چلیں۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جان بے تاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ مدینہ بنت اصغر اتاریہ پیر محل سے، بنت اصغر اتاریہ پیر محل سے انشاءاللہ آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل